یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کس کے بارے میں یہ حدیث ہے؟ مشکات المصابی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5149، شرح السنہ اور شعب الایمان امام بہقی کی کتاب کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے وہ حدیث دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں شب معراج کچھ لوگوں کے ہونٹ دیکھے کہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی، مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے خطبا ہے، تقریریں کرنے والے، یعنی آپ دوسرے معنوں میں جو میں کہتا ہوں علماء کرائم، علماء سو، ایک ہے علماء کرام عزت والے علماء، ایک ہے علماء کرائم، کرائم انگلش والا مجرم علماء، ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور 7 الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہ کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے مگر کتاب اللہ پر عمل نہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے مولوی نے پکڑا جانا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جو منظر ہے نا دوزخ کا منظر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو وہاں بھی مولوی نظر آئے ہیں، علماء سو، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، علماء حقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پنجابی والے علماء جو اسی کے قافیے پہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 4878 غیبت والے چیپٹر میں، کتاب الادب چیپٹر کے اندر، کہ معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے اور چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دنیا میں گوشت کھاتے تھے لوگوں کے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی تہمت لگانے والے اور غیبت کرنے والے۔ عزت کے درپے یہ ہے کہ خام خواہ تہمت لگانا، یعنی لوگ اس کو بڑا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، کسی کے اوپر کو فتویٰ لگا دینا وہ سمجھتے ہیں خیر ہے۔ تو یہ بھی میرے خیال علماء کے بارے میں زیادہ تر ہوگا جن لوگوں نے جھوٹے الزامات جو ہے وہ اہل حق کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ لہذا یہاں پر اب یہ دوزخ میں کیسے پہنچ کے علماء کو کیسے، بھی علماء تو دنیا میں موجود ہیں، ابھی تو جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دوزخ میں وہ دکھا دیے گئے۔ تو یہ بیسیکلی اینیمیشنز تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ممثل کر کے، ٹائم میں سفر کر کے پہلے ہی آنے والا وقت دکھا دینا، یہ معجزہ تھا۔ لہذا اس کانٹیکسٹ میں غامدی صاحب کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے مناظر دکھائے جاتے تھے جو اینیمیشنز ہوتے تھے، کیونکہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے، لیکن وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس پہ اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کے کتاب التعبیر اور کتاب الرقیہ چیپٹر میں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں، ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی دکھایا گیا تھا نا، بیٹے کو ذبح کرنے والا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی خبروں میں سے 46واں حصہ ہے یہ خواب، نبوت کے حصے میں سے۔ تو بخاری اور مسلم میں یہ کئی احادیث ہیں، بخاری میں کتاب التعبیر چیپٹر ہے، مسلم میں کتاب الرقیہ ہے، اور یہ ساری کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4606 سے لے کر 4627 تک 22 احادیث مل جائیں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مناظر خواب میں دکھائے گئے، وہ تمام اینیمیشنز اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممثل کر کے فزیکلی دکھا دی تھی۔ الحمدللہ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 431 نمبر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو انہیں سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہ 6 آسمان پر ہے۔ باقی ساری حدیثوں میں ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پہ ہے، اس میں ہے 6، تو اس کی پھر علماء نے تعویل یہ کی ہے، محدثین رحمہ اللہ نے، کہ یہ سدرۃ المنتہا کا درخت 6 آسمان سے شروع ہو کر 7ویں پر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سدرۃ المنتہا میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انہیں پتے دیکھے اور اس کے مٹکوں کی طرح کے فروٹ دیکھے، ظاہر ہے کہ وہ پتے اور فروٹ تو اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں، تو جڑ اس کی 6 سے شروع ہو جاتی ہے، زمین سے اوپر جانے والی ہر چیز کی حد سدرۃ المنتہا ہے، اسی مقام سے احکامات لیے جاتے ہیں، فرشتوں کو بھی، جبرائیل کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں اسی مقام پر فرض ہوئی تھی سدرۃ المنتہا پر، اور اوپر سے جو حکم آتا ہے یہیں پر آ کر رکتا ہے اور یہیں سے احکام لیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز نے سدرہ کو ڈھانپنا تھا اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے مراد ہے، اور یہ آیت قرآن حکیم میں موجود ہے، وہ سونے کے پروانے اور پتنگے تھے جو کہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا کے اس بیری کے درخت کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر اللہ نے 3 چیزیں عطا فرمائیں، صحیح مسلم 431 نمبر، یہ اب آپ سن لیجیے۔ نمبر 1 5 نمازیں عطا فرمائیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں ہمارے بلو کارڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। ये आखिर था। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 3886, मुस्लिम में 428। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुरैश मक्का ने मुझे मेराज के हवाले से झुटला दिया, बहुत बड़ा दावा था, 40 दिन का सफर उस जमाने में, जमीनी सफर आज भी 2000 किलोमीटर और एरियल डिस्टेंस हवाई सफर 1200 किलोमीटर। एक बंदा के मैं रात के हिस्से में वहां भी गया, वहां से आसमानों पे वापस भी आ गया। तो कुरैश मक्का ने मुझे झुटलाया, तो मैं हतीम काबा में खड़ा हो गया, वो जो साइड पे छोटी सी दीवार है। अल्लाह ताला ने मेरे लिए बैतुल मक़दिस रोशन कर दिया। कितनी दूर? 2000 किलोमीटर जमीनी सफर और 1200 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस। इतनी दूर से बैतुल मक़दिस ऐसे सामने लाके रख दिया। और कुरैश मक्का जो कुछ मुझसे पूछते जाते थे, मैं अलामात बयान करता जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा मौजज़ा था। इससे इल्म गैब वाला भी अकीदा क्लियर हुआ। उसमें मैंने मसला नंबर 6A के अंदर भी ये हदीस बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला गैबी खबरें अता फरमाते थे। अब वो देखें कैसे ऊट पटांग सवाल शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, अच्छा जी तुम कहते हो हम रातों रात वहां गए, अच्छा ये भी पता चल गया कि ये कोई ख्वाब नहीं था, वरना ख्वाब होता तो कभी मुतालबा ही ना करते कि आपने क्या क्या देखा वहां पर। ख्वाब में तो बड़े बड़े लोग हो आते हैं। तो वो कह रहे, अच्छा तुम गए हो तो जरा बताओ कि वहां बैतुल मक़दिस की सीढ़ियां कितनी थी, कितने दरवाजे थे। आप अंदाजा करें, एक बंदा अगर एक रात के लिए जिंदगी में पहली और आखिरी दफा वहां पर गया है, तो उसको ये आपकी एकेडमी की जो सीढ़ी है, मैं कुछ 4 साल से चढ़ रहा हूं, आप मुझे पूछें कितनी सीढ़ी है, मैं नहीं बता सकता, हालांकि मैं सैकड़ों दफा चढ़ चुका हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा गए हैं। अब जब ये सवाल करने शुरू किए तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे, इस नजर से तो आपने वो चीजें याद नहीं की हुई थी। तो बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, बैतुल मक़दिस मेरे लिए रोशन कर दिया गया। वो पूछते जाते थे, मैं देख के बताता जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि सही मुस्लिम में अल्फाज है, इंटरेस्टिंग, 430 नंबर हदीस, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपने आप को हतीम में खड़ा किया जब कुरैश मक्का ने मुझसे मेरे सफर मेराज के मुतालिक सवाल किए, तो उन्होंने बैतुल मक़दिस की कुछ चीजों के मुतालिक मुझसे सवालात करने शुरू किए, लेकिन मुझे वो याद नहीं थी। अब ख्वाब होती तो वो कभी ना कहते, फिजिकल एक्सपीरियंस था तभी वो डिमांड कर रहे थे, वरना कहते ख्वाब है जी छड्डो परे। इतनी जो हलचल मच गई और इतने लोग जमा हो गए, उनका अच्छा जी तुसी गए हो दसो थे के तक जे। अब कई लोग ऐसे भी थे जो बैतुल मक़दिस जाया करते थे यरूशलेम में तिजारत के लिए, क्योंकि मक्के के लोगों का तो कारोबार ही तिजारत था, उनको वहां तो कोई चीज नहीं उगती थी, वो अपनी चीजें ही वहां लेके जाया करते थे, ऊन वगैरह यहां से ले जाते थे, वहां से बाकी चीजें ले आते थे, जो बार्टर सिस्टम है, चीज के बदले चीज। तो उनका अच्छा जी, अब वो खुसूसन जो इस किस्म के फनीर किस्म के लोग होंगे जो ज्यादा सफर में करने होते, आगे क्या होंगे, आज दसों क्या तक तुसी होते। तो सही मुस्लिम 430 नंबर हदीस के अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु